اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہے، مومنوں کا دوست ہے اللہ پاک۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کیونکہ مومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت اور سرکش اور شیطان ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کفار کا ولی اور دوست اور محبوب نہیں ہے، نہ ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ بتا دی کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کیونکہ کفار اللہ کے بندوں کو روشنی سے ہٹا کر، نور سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایک وضاحتی بیان دیتے ہیں، شخصی طور پر ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ دوست ہے وہ کون ہے اور جس کا دوست نہیں ہے وہ کون ہے، اور وہ ہے مناظرہ مابین نمرود اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسرے بڑے پیغمبر کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا مناظرہ ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ مناظرہ کب ہوا؟ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کے پڑ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں نہیں، بعد کا واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی، براہ راست آگ کو حکم کر دیا۔ وہ آگے چل کر پڑھیں گے کہ قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی بن جا۔ تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے، چونکہ پوری قوم نے نافرمانی کر دی، بادشاہی نافرمانی کی تو قوم ساتھ تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب آیا قحط سالی کی صورت میں۔ قحط سالی ہوئی، بارشیں بند ہو گئیں اور اناج کی پیداوار نہیں ہوئی، تو جتنی اناج تھی پہلے سے نمرود کے پاس، تو لوگ آتے تھے نمرود سے گندم لینے کے لیے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ نمرود کون ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 4 بادشاہ دنیا میں اتنے عظیم گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، ایک کا نام یہی تھا نمرود، اور جس نے بھی پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر۔ یہ وہی عراق میں بابل میں یہ آباد تھا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی بدعا کے بعد پوری دنیا مٹ گئی، پانی آ گیا، اس کے بعد سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے عراق کو، بابل کو آباد کیا اور وہیں رہے۔ اور یہ 4 نمبر پر، 5ویں نمبر پر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے فرعون۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ نمرود بن کنعان بن کوش
بن حام بن نوح علیہ السلام کا پرپوتا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کر لیا، بادشاہ بن گیا، اور سب سے پہلا تاج بھی اس نے پہنا، اور پوری دنیا میں بادشاہت کا جو راج ہے اور ظلم اور بربریت اس نے شروع کر دی، اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا، لوگوں کو زبردستی سجدہ کروایا کرتا تھا لوگوں کہ میں خدا ہوں تمہارا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ مناظرہ کیا ہوا یہ کہ جب قحط سالی ہوئی تو قحط سالی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ بھئی اب وہاں اناج ملتی ہے، گندم ملتی ہے، تو میں بھی چلا جاتا ہوں، لے لیتا ہوں فرعون سے۔ ہوتا فرعون کون ہے؟ تو وہاں عادت فرعون نے یہ ڈالی تھی کہ لوگ جاتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، پھر اپنی عرضی پیش کرتے تھے، پھر فرعون کو گندم دیا کرتا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے نمرود کے دربار میں تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، سیدھے گئے۔ تو نمرود نے وجہ پوچھی کہ سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، سب کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو رب نہیں ہے، تو ایک حاکم ہے، بس ایک بادشاہ ہے، اور وہ بھی ظالم و جابر۔ اس سے بڑھ کر کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، الم تر، اے میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا مطلب یہ نا الم تعلم، کیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا، اب پتہ کر لیجیے۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ فرعون کے نمرود کے ساتھ وہ یہ ہے کہ الم تارا یعنی الم تعلم، کہ آپ کو نہیں پتا، تو سن لیجئے الی الذی، اس شخص کی طرف کہ حاج ابراہیم، حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون تھا؟ وہی نمرود تھا۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر لیا فی رب ہی، ان کے رب کے بارے میں، کہ کہا رب تو میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا، تو ایک صرف بادشاہ ہے، دنیاوی بادشاہ۔ اللہ نے تمہیں ملک عطا کیا ہے، تو یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا، تو کفران نعمت کر رہا ہے، تو الٹا خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، باغی ہے تو خدا کا۔ آتاہ اللہ الملک، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا تھا، بادشاہت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اچھا تو مجھے رب نہیں مانتا، تو تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی، جو لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، و یمیت، مار دیتا ہے۔ میرا رب تو زندگی عطا کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ دو بندوں کو بلایا جن کی پھانسی کا آرڈر تھا، تو دو بندے لے آؤ، دونوں کو لایا گیا، دربار میں پیش کر دیا۔ ایک کی گردن اڑا دی اسی وقت، کہا دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے موت دے دی، تو میں بھی مار دیتا ہوں، میں بھی تو موت کا مالک ہوں۔ اور دوسرے کو چھوڑ دی، تو جاؤ عیش کرو، تو آزاد ہے۔ تو کہا دیکھو میں نے، اس کی موت تھی، میں نے زندگی دے دی، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ قال انا احیی و امیت، فرعون نے، نمرود نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور امیت مار دیتا ہوں۔ فرعون بار بار منہ میں آ رہا ہے، فرعون نہیں، نمرود، ٹھیک ہے، فرعون بھی بڑا خبیث انسان گزرا ہے، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، جب اس نے، نمرود نے دو بندوں کو بلایا جن کی پھانسی کا آرڈر تھا، ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اس لیے میں خدا ہوں۔ تو قال ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو موت اور زندگی کی حقیقت کا نہیں پتہ،
کہ اصلی حقیقی زندگی کہ ایک شخص دنیا میں تھا ہی نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، یہ زندگی ہے۔ اور مارنا تو وہ کس کو مارے گا؟ اللہ پوری دنیا کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھا تو خدا ہے، چلو ایک کام کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب ایک کام کرتا ہے، تو بھی کام کر، اگر تو رب ہے تو وہ کام کر دے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، یقین اللہ پاک، یأتی بالشمس، لاتا ہے شمس کو، سورج کو، من المشرق، مشرق سے لاتا ہے، مشرق سے اس کو طلوع عطا فرماتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے۔ فأت بہا من المغرب، تو ایسا کر، کل صبح جب ہو جائے تو سورج کو، تو رب ہے تو بجائے یہاں کے مشرق کے، مغرب سے لا دے، مغرب سے نکال دے۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو پھنس گیا وہ شخص جو کافر تھا، وہ کافر پھنس گیا۔ تو دیکھو اللہ نے بھی اس کو کافر کہا ہے، نمرود کافر، پھنس گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، فبہتا، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیا جواب دوں اس کو۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا، لیکن وہ ہوشیار بہت تھا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کام بھی تو میں کر رہا ہوں، سورج کو مشرق سے نکال رہا ہوں میں، مغرب میں ڈبوتا ہوں میں، اگر تو اپنے رب سے کہہ دے کہ مشرق کو وہاں سے نکال دے، یہاں ڈبو دے مشرق میں۔ لیکن وہ سمجھدار ضرور تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا، کیونکہ اس کو پہلے پتہ تھا کہ وہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو میں نے ڈالا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا، اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ تو ابھی اگر میں اس کو چیلنج کروں گا، وہ اپنے رب سے دعا کرے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، کل صبح مشرق سے نہیں مغرب سے سورج برآمد ہو جائے گا۔ تو پہلے سے میں بدنام ہو چکا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر، ابھی دوبارہ بدنام ہو گیا تو میری بیٹی سے بادشاہت کی خیر ہے، اس لیے وہ چپ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کیا جواب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتے، کیونکہ ان کو طلب نہیں ہے۔ جس شخص کو طلب ہو، حق کی طلب، حق کی تلاش ہو، اللہ اس کی ضرور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور جس شخص کو حق کی طلب ہی نہ ہو، سمجھدار ہونے کے باوجود بھی کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، پھر مجھے ان کا مرید بننا پڑے گا، یہ میرے مرشد بن جائیں گے، تو لہٰذا میں تو ان کو نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے دیکھیے، یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ آج ہم کتنے حکمران ہیں ظلم کرتے ہیں۔ امریکہ کو دیکھو کتنا بڑا ظالم ہے، اب خود دیکھیں، یہی امریکہ والے، یہ یہودی اور عیسائی اور باقی دنیا والے دیکھیں، اسی نمرود کا حال دیکھیں، پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والا اللہ نے انجام کیا کر دیا کہ مچھروں کی فوج بھیج دی، اپنے کمزور ترین مخلوق اللہ نے بھیجی اور نمرود کی لاکھوں کی فوج کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور خود جو نمرود تھا، اس کی ناک میں تو ایک لنگڑا مچھر گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا، اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب وہ بھن بھناتا تھا وہ مچھر اندر جا کر دماغ میں، تو اس کو تکلیف ہوتی، لوگوں سے کہتا تھا جوتا مارو، جوتا مارو۔ جب جوتا اس کو مارا جاتا تھا سر پر تو اس کو تھوڑی سی راحت پہنچتی تھی، تو جیسے لوگ چپ ہوتے تھے تو وہ مچھر شروع ہو جاتا تھا، پھر کہتا مارو، جوتے مار مار کے اس کو مار دیا گیا۔ یہ ہے، یہ دعویٰ کرتا تھا خدا کا۔ اور دوسرا بدبخت فرعون کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور حشر کیا ہوا کہ دریا میں اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا۔ اور تیسرا فرعون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا فرعون ابو جہل، اور فرماتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فرعونی، میرا فرعون یعنی ابو جہل، اشد من فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ کا فرعون جب ڈوب گیا، مرنے لگا، تو کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اور مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا، آن آمنتا، ابھی تو ایمان لاتا ہے، مرتے وقت تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت، کہ جب اس کو مارنے، وہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ دو بچوں نے اس کو قتل کر دیا، اور جب تڑپ رہا تھا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود آ کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے،
تو ابو جہل نے کہا اے چرواہے، عبداللہ بن مسعود سے کہا خبیث نے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹو، اپنے رب، اپنے محمد کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے میرا سر جب لے جاؤ گے تو میری گردن اونچی ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کیا، دیکھو میرا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت نکلا، کہ اس نے کم از کم مرتے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اگرچہ اللہ پاک نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، لیکن یہ بدبخت مرتے وقت بھی کہتا ہے کہ مجھے مار دو، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ جتنی دشمنی میرے دل و دماغ میں پہلے تھی اس سے زیادہ ابھی ہے، لا حول ولا قوت۔ تو دیکھ یہ دنیا ہے، یہ لوگوں نے بڑی بادشاہتیں گزاری دنیا میں، آج نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی دنیا میں ہے کوئی شخص جو اپنے بچے کا نام نمرود رکھے، اپنے بچے کا نام فرعون رکھے، اپنے بچے کا نام شداد رکھے، اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں نے غلاظت پھیلائی دنیا میں،